اور جنہیں تم آئمہ پیش کرتے ہو، یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے جو خلفاء ہیں یا جو حاکم ہیں، جو حکمران ہیں، جو خلیفہ ہیں، جنہیں تم علماء یا آئمہ پیش کرتے ہو، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں تو یہ چیز لے کے آؤ کہ کوئی بھی یہ کہہ دینا کہ امام بخاری بڑے علمی تھے، امام مسلم بڑے علمی تھے، فلاں سفیان ثوری بڑے علمی تھے، اور یہ بڑے علمی نہیں، ان جیسا کوئی اللہ کی زمین پر ان کے دور میں تھا ہی نہیں. بڑے بڑے علماء ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے لگتے تھے. یہ اصل بات ہے. اور اے جابر بن عبداللہ انصاری، جب تو اس سے ملے گا تو یکری علیہ السلام، میری طرف سے اس پر سلام کہنا. اللہ اکبر. تو بوڑھی عمر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی نظر کمزور ہو چکی ہے. ایک دفعہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، تو اسی کیفیت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے وقت کے امام حضرت امام باقر علیہ السلام آئے، تو آپ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا اپنے چچا جابر ابن عبداللہ کے سر پر بوسہ دیجئے. تو حضرت امام باقر علیہ السلام، اس صحابی رسول کا کتنا بڑا مقام ہے کہ وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ اس کے سر کا بوسہ دیجئے، اور دوسرا امام حضرت جابر ابن عبداللہ کے سر پر بوسہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ کون ہے بچہ؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ محمد الباقر ہے. تو پھر آپ کو یاد آیا، آپ نے فرمایا، اے امام سجاد علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی بن حسین بن علی علیہ السلام کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد الباقر ہوگا، جب تو اس سے ملے تو سلام کہنا. تو حضرت امام باقر علیہ السلام کو حضرت جابر بن عبداللہ علیہ السلام نبی کا سلام پہنچا رہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کا سلام پہنچا رہے ہیں. یہ مقام ہے حضرت جناب محمد الباقر علیہ السلام کا. اب آپ کے علم و حکمت کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ سن لیں، ہر دور میں ہر امام کے متعلق علماء اہل سنت اتنے بہترین کمنٹ پاس کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہے. اللہ کی زمین کو انہوں نے علم و حکمت سے بھر دیا، کے سامنے علم و حکمت کے خزانوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا، اور لوگوں کے علمی مشکلات کو حل کیا. ہر دور میں ہر وقت کی حکومت ائمہ اطہار علیہم السلام سے اپنے اپنے دور میں آنے والی مشکلات کا حل تلاش کرتی ہیں، اور ہر وقت کی حکومت ائمہ اطہار سے جیلس بھی ہے، ان پر پابندی بھی ہے. اب میں آپ کے سامنے علم و حکمت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ روایت جو اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226 پر مطبوعہ کراچی، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، دیگر مطبوعات میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی ویڈیو میں اسکین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے طبقات ابن سعد میں جو بات لکھی ہے وہ بڑی عظیم ہے. اللہ اکبر. ابن سعد لکھتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں، کثیر العلم ہیں، وہ ثقہ ہیں، کثیر العلم ہیں، والحدیث ہیں، یعنی کثیر العلم والحدیث، انہیں علم ان کے پاس کثرت سے ہے، اور نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا علم ان کے پاس وسیع ہے، اور کتب اہل سنت میں تمام ائمہ اطہار سے احادیث موجود ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد ابن خلقان لکھتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ وسیع العلم تھے. اس روایت کو تاریخ ابن خلقان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 552 پر ذکر کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے عبداللہ بن عطا مکی امام باقر علیہ السلام کا رفیع علمی مرتبہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ما رأیت العلماء عند احد قط اصغر منهم عند ابی جعفر محمد بن علی بن حسین علیہ السلام. میں کوئی کا ترجمہ بتاتا ہوں. عبداللہ بن عطا مکی یہ مکے کے بہت بڑے محدث ہیں. حضرت امام باقر علیہ السلام کے متعلق پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے علم کی ترفع کا ذکر کرتے ہوئے، ان کے علم کی بلندی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بڑے علماء کو ما رأیت العلماء، نہیں میں نے دیکھا علماء کو، عند احد کسی ایک کے پاس بھی، قط کبھی، اصغر منہم کہ وہ چھوٹے لگتے ہوں. کسی محدث کسی عالم کے سامنے کوئی دوسرا عالم اتنا چھوٹا نہیں لگتا جتنا چھوٹا عالم ابو جعفر محمد بن علی بن حسین علیہ السلام کے سامنے لگتے ہیں. یعنی محمد الباقر علیہ السلام کے سامنے جتنا بڑا بھی علمی بندہ بیٹھ جائے وہ چھوٹا سا بچہ لگتا ہے. اللہ، یعنی علم کی یہ بلندی ہے کہ بڑے علماء جب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے لگتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اور فرماتے ہیں لقد رأیت الحکم بن عتیبہ، یعنی میں نے دیکھا ایک محدث حکم بن عتیبہ، مع جلالتہ فی القوم، ان کی جلالت علم کی جو ہے ان کی قوم میں نے دیکھا، لیکن جب وہ بیٹھے امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے بین یدی کأنہ صبی بین یدی معلمہ، وہ جب ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہوئے بیٹھے تو ایسے لگتے جیسے چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے جی ہر دور کے امام کے علم و حکمت و علم و فضل کی یہ ہے جناب کیفیت. اور جنہیں تم آئمہ پیش کرتے ہو، یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے جو خلفاء ہیں یا جو حاکم ہیں، جو حکمران ہیں، جو خلیفہ ہیں، جنہیں تم علماء یا آئمہ پیش کرتے ہو، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں تو یہ چیز لے کے آؤ کہ کوئی بھی یہ کہہ دینا کہ امام بخاری بڑے علمی تھے، امام مسلم بڑے علمی تھے، فلاں سفیان ثوری بڑے علمی تھے، اور یہ بڑے علمی نہیں، ان جیسا کوئی اللہ کی زمین پر ان کے دور میں تھا ہی نہیں.
بڑے بڑے علماء ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے لگتے تھے. یہ اصل بات ہے وقت کے امام کے لیے. اللہ اکبر. اور اس روایت کو جناب ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے, اور ابن اساکر نے جلد نمبر 54 میں اسے 278 صفحہ نمبر پر ذکر کیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام وقت کی حکومت کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو جناب امام محمد باقر علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, اور علم و حکمت کے وہ دروازے کھولتے ہیں امام کہ جو لوگ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں. آپ کے علم و حکمت کا ایک بہت بہترین واقعہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں. ہارون الرشید وقت کا حاکم ہے, اور کرنسی کے حوالے سے ایک مسئلہ درپیش آ گیا, اور باہر جو دشمن ہے روم کا بادشاہ, اس نے کہا کہ ہم آپ کے ملک میں ایسے سکے رائج کریں گے کہ جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گالی وغیرہ لکھ کر کے ہم اس کو شائع کر دیں گے. تو اس وجہ سے وقت کا جو حاکم ہے ہارون الرشید وہ گھبرا گیا. اس نے کہا بھی ہم ان کے سکوں کے جناب محتاج بھی ہیں, ہمارے ملک میں ان کا سکہ رائج اور اس سے کاروبار چلتا ہے, اتنی جلدی سے ہم کیا کریں, اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر کو گستاخی کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا, مسلمانوں کی اس سے بڑی اور جناب تذلیل کیا ہے. اس نے سارے وقت کے علماء کو اکٹھا کیا, لیکن کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اس کا وزیر اعلیٰ, اس کا وزیر جو اس کے پاس بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے کیوں آنکھیں چراتے ہو جناب, آپ کو پتہ ہے کہ اس مسئلے کا حل اہل بیت علیہم السلام کے ائمہ اطہار کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس نے کہا خدا تیرا ستیہ ناش کرے, بات تو نے ٹھیک کی ہے, چلو پھر بلاؤ وقت کے امام کو. مدینہ کے گورنر کو خط لکھا گیا کہ یہ سارا معاملہ حضرت امام باقر محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے. اب دیکھیں دین, ہائے ہائے, کیا میرے نبی علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے دور میں خدا کا دین سر بلند رہے گا. جب حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات پہنچی, یہ واقعہ پہنچا کہ میرے جد امجد نانا جان حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ظالم گستاخی کرنا چاہتا ہے, تو آپ نے فوری اپنی سواری کو نکالا اور وقت کے حاکم کے دربار میں چلے گئے, اور جا کے کہا آؤ میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں. یہ تو کام بھی بڑا چھوٹا ہے, یہ تو بڑا قلیل کام ہے. راتوں رات حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اپنا سکہ تیار کرو, اس پر ایک طرف خدا کی توحید اور دوسری طرف محمد کی نبوت کا جناب چھاپ لگاؤ, اور راتوں رات پورے سلطنت اسلامیہ میں اس کو شائع کر دو, بھیج دو, اور صبح کو روم کے بادشاہ کو یہ پیغام بھیجو کہ ہم تیرے سکوں کے فقیر نہیں رہے. اور اس نے کہا جب اس کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ ان کے پاس اتنا عقل مند بندہ کوئی نہیں تھا, یہ کون ہے کہ جس نے راتوں رات اپنی سلطنت کا سکہ شائع کر دیا اور مسلمانوں کو خود مختار کر دیا, وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. یہ ہے علم و حکمت و دانائی کا منبع ہے اہل بیت علیہم السلام ائمہ اطہار, اہل بیت علیہم السلام ائمہ اطہار. اب آخر میں علم و حکمت کا یہ شہر, زمین کو خدا کے علم سے بھر دینے والے, خدا کے دین کو دین اسلام کو بلندیوں پر لے جانے والے حضرت امام باقر علیہ السلام بالآخر اپنے خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. 115 ہجری میں آپ کی وفات پاک شہادت کے بارے میں اختلاف موجود ہے. امام باقر علیہ السلام, حافظ ابن کثیر جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات جو ہے وہ 115 ہجری میں ذکر کی گئی ہے, اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 63 سال تھی, اور آپ مدینہ منورہ میں وفات پائی ہے. بعض نے لکھا ہے, بلکہ بعض محدثین اہل سنت نے لکھا ہے کہ حشام بن عبد الملک نے حضرت جناب محمد باقر علیہ السلام کو زہر دلوا کر کے مدینہ میں شہید کروایا ہے, اور آپ کو جنت البقیع میں بالآخر دفن کر دیا گیا ہے.